بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 4 کی اردو سبق نمبر 3 مثالی معلم۔ آپ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ رحمت للعالمین سے مراد ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ دوسرا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک خوبی بتائیں۔ تو ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آئیے اب سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں۔ وحی، اقرا، مختصر، نفع بخش، غسل، تشبیہ، عیب۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، یعنی پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں پر صحابہ کرام یعنی جمع استعمال ہوا ہے، بہت سارے صحابہ کرام، اس لیے رضی اللہ عنہ کی بجائے عنہم استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے
کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آئیے اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ آیت کی جمع، نشانی، قرآنی جملے۔ حکمت، دانائی، مراد حدیث رسول۔ وحی، انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام۔ معلم، علم سکھانے والا، مدرس، استاد۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا۔ تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، مثلاً شہد جیسا میٹھا۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو ڈیش پہنچے، تو اس کا جواب ہوگا دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ دوسری خالی جگہ ہے، بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو، جو نفع بخش ہو۔ تیسری خالی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ڈیش ہے، کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ اگلی خالی جگہ ہے، یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے، تو درست جواب ہے خطرناک ہے۔ آخری خالی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور ڈیش ہوتی، تو صحیح جواب ہے دل سوزی ہوتی۔ اب اس کے بعد ہے قواعد سیکھیں۔ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، یہ دونوں آپ پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، جلدی سے اس کی تعریف کو دہراتے ہیں۔ اس میں نکرہ کہتے ہیں کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، جیسے لڑکا، کتاب، باغ۔ اس میں معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید، قائد اعظم، کراچی۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ لڑکا کھیل رہا ہے، کتاب بہترین دوست ہے، باغ خوبصورت ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں لڑکا، کتاب اور باغ نمایاں کیے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکا، کتاب اور باغ نام ہیں۔ یہ نام ہر لڑکے، ہر کتاب اور ہر باغ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب مزید جملے دیکھیں۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ دیے ہوئے جملوں میں قرآن مجید، قائد اعظم اور کراچی نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ نام خاص شخص اور شہر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ انہیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے جملے بنائیں۔ اسم نکرہ ہے، باغ، مجھے باغ کی سیر پسند ہے۔ پھول، مجھے گلاب کا پھول بہت پسند ہے۔ دریا، پاکستان میں 5 دریا بہتے ہیں۔ اب اس میں معرفہ کے 3 جملے دیکھتے ہیں۔ مظفر آباد، مظفر آباد آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے۔ فرحان، فرحان کو پیزا بہت پسند ہے۔ باب خیبر، ہم باب خیبر دیکھنے جائیں گے۔